لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Lesson number 5 سورة الإخلاص اور سورة الفلق. سورة الإخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد. قل یہاں پر خیال رکھیے گا قاف آ رہا ہے، کاف نہیں ہے. قاف جو 2 نقطوں والا ہوتا ہے اس کی آواز حلق کے قریب سے آتی ہے، قا قا اندر سے ساؤنڈ آتی ہے، جبکہ جو ڈنڈے والا کاف ہوتا ہے اس کی آواز تھوڑا منہ کے قریب سے آتی ہے، کا. 2 نقطوں والا کیسے پڑھا جاتا ہے؟ قا یعنی پور، اور ڈنڈے والا کا، وہ قا اور یہ کا. ٹھیک ہے، ساؤنڈ میں فرق دیکھیں. اگر ہم قاف کی بجائے ادھر کاف پڑھ دیں گے تو معنی ٹوٹلی چینج ہو جائے گا، وہ میں آپ کو ترجمے میں بتاتی ہوں انشاءاللہ. تو اس کا خیال رکھنا ہے. قل هو اللہ احد، هو اللہ، اللہ کے نام سے پہلے واو پر زبر آ رہی ہے تو اس کو پور پڑھیں گے. هو اللہ، ہا کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے. هو اللہ احد نہیں، هو اللہ احد، یہ والا ہا نکالیں گے. احد نہیں پڑھنا، 2 آنکھوں والا ہا نہیں بنانا، ہا پڑھنا. احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ الصمد، صاد سین نہیں بنانا. لم یلد، د لاسٹ میں جو دال ساکن ہے اس کو ہلائیں گے، اس کو کہتے ہیں قلقلہ کرنا. لم یلد ولم یولد، یولد یولد ایسے نہیں پڑھنا، یولد دال کی آواز واضح ہونی چاہیے. ولم یکن لہ، اچھا عموماً جو غلطی کر دی جاتی ہے وہ یہاں پر یک اللہ پڑھ دیا جاتا ہے، یہ یک اللہ نہیں ہے، یک لہ ہے. ٹھیک ہے، یک لہ. ولم یکن لہ کفوا احد. ایک دفعہ دوبارہ پڑھتی ہوں، دھیان سے سنیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ترجمہ. قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے. ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا قاف اور کاف میں ڈفرنس کرنا کتنا ضروری ہے. تو اگر ہم قل کہہ دیجئے کی بجائے کل کہہ دیتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر ڈنڈے والا کاف لے آتے ہیں، تو اس کے معنی بن جائیں گے کھائیے. 2 نقطوں والے قاف قل، اس کا معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے، جبکہ ڈنڈے والے کاف سے کل جو بنتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کھائیے. تو دیکھیں معنی کتنا چینج ہو جاتا ہے، تو بہت دھیان رکھنا ہے مخارج کا. قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے، اللہ اللہ، الصمد بے نیاز ہے. لم نہ یلد اس نے جنا یا اس کی کوئی اولاد نہیں، وا اور لم نہ یولد وہ جنا گیا، یعنی وہ خود کسی کی اولاد نہیں ہے. ولم اور نہیں، یکن ہے، لہو اس کے لیے، کفواً برابر کا، احد کوئی ایک. قل هو اللہ احد کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ ہی وہ جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کے لیے کوئی ہمسر یا اس کا کوئی برابر کا نہیں ہے. سورۃ الفلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل اعوذ، قاف کا خیال رکھنا ہے، اعوذ زال کو نرمی سے پڑھیں گے اور لمبا نہیں کرنا. ربل، را کو موٹا پڑھیں گے، بربل نہیں پڑھیں گے، بربل فلاق. فلاق لاسٹ میں جو قاف آ رہا ہے اس کو بھی ہلائیں گے، فلاق ایسے نہیں پڑھنا، فلاق قو. اس کو کہتے ہیں کلکلا کرنا. جیسے پیچھے ہم نے سورۃ الاخلاص میں دال پر کلکلا کیا تھا لم یلد میں، اسی طرح فلاق قاف کو یہاں پر ہلائیں گے. کلکلا کہتے ہیں بیسیکلی حرف کو ہلانا. من شر، یہاں پر من نون کی آواز کو ناک میں لے جائیں، اس کو کہتے ہیں اخفا کرنا تجوید کی زبان میں. تو من شر ما خلق، خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، غاسق اذا زال کو نرمی سے پڑھیں گے، وقب قاف کو موٹا اور با کو پھر ہلائیں گے، کلکلا کریں گے، وقب. ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر، نون پر تشدید آ رہی ہے. جب بھی قرآن پاک میں نون کے اوپر تشدید آئے گی یا میم کے اوپر تشدید آئے گی تو وہاں پر غنہ کیا جائے گا. غنہ کیا ہوتا ہے کہ آواز کو ناک میں ٹھہراتے ہیں. شرن ایسے، شرن نفاثات، سا ہے نرمی سے پڑھا جائے گا، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. نفاثات ہی نہیں بنانا ورنہ یہ سین بن جائے گا اور معنی بدل سکتا ہے. تو سا ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے اور نرمی سے پڑھا جاتا ہے. نفاثات فی العقد، قد دال کو یہاں بھی ہلائیں گے، کلکلا کریں گے. ومن شر حاسد اذا حسد، د لاسٹ میں کلکلا. دوبارہ پڑھتی ہوں، دھیان سے سنیں. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ترجمہ، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ لیتی ہوں، بربی رب کی، الفلق صبح کے، من شری ہر اس چیز کے شر سے، ما جو، خلق اس نے پیدا کی، ومن شری اور شر سے، غاسق اندھیری رات کے، اذا جب، وقب وہ چھا جائے، ومن شری اور شر سے، النفاثات پھونکنے والیوں کے، فی العقد گرہوں میں، ومن شر اور شر سے، حاسد حاسد کے، اذا جب، حسد وہ حسد کرے. قل اعوذ برب الفلق کہہ دیجئے میں پناہ لیتی ہوں رب کی صبح کے، من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری رات کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے یعنی جادو سے، ومن شر حاسد اذا حسد اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے.